السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج کا دن آپ کا کیسے گزر رہا ہے؟ میرا تو بہت اچھا گزرا۔ آپ سنائیں۔ کچھ گیسٹ وغیرہ آئے ہوئے تھے تو ان کے ساتھ ٹائم اچھا گزر گیا۔ اور آپ سنائیں، آپ کا کیا حال ہے؟ آپ آج کل کیا کر رہے ہیں؟ اور ظاہر ہے گھر کے کاموں سے فرصت ملے تو پھر بندہ کوئی اور کام کرے، لیکن میں تو فارغ ہوں اور میں تو یہی کہتی ہوں کہ اللہ کی عبادت کرتے رہو، اور درود پاک کی تصویر میں نے آپ سے کہا تھا آپ پڑھتے رہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے رہیں اور اچھی اچھی باتیں کرتے رہیں، اپنے دلوں کو صاف رکھیں، اپنے دل کو اچھا رکھیں۔ میں وہی آج ایک جگہ پڑھ رہی تھی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے پاس 2 صحابی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت انس اور دوسرے غالباً حضرت عبداللہ، اسی طرح کچھ ان کا نام تھا۔ تو عبداللہ بن عمر، تو 2 صحابی بیٹھے ہوئے تھے تو دروازہ کسی نے بجایا تو آپ نے فرمایا کہ دروازہ کھولو اور جاؤ باہر دیکھو، وہ آدمی کھڑا ہے جو بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ میں باہر گیا، دروازہ کھولا تو ایک بہت لاغر غریب سا بوڑھا آدمی کھڑا ہوا تھا، انصاری تھا، وہ کھڑا ہوا تھا اور اس کے وضو کر کے داڑھی سے پانی تھوڑا تھوڑا نکل رہا تھا اور بغل میں اس نے اپنے جوتے دبائے ہوئے تھے چمڑے کے۔ تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، اس نے کوئی 1-2 باتیں کی اور چلا گیا۔ دوسرے دن اسی وقت اسی ٹائم پہ حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم دونوں صحابی بیٹھے ہوئے تھے تو دروازہ بجا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازے پہ دستک ہو رہی ہے، جاؤ دیکھو، وہ شخص آیا ہے جو بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ کہتے ہیں ہم پھر باہر نکلے تو وہی شخص اسی اولیے میں اسی طرح وضو کر کے اس کی داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا۔ تو وہ تشریف لایا، لا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا، 1-2 باتیں کی اور چلا گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ کون سا ایسا عمل یہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس شخص کو جنت کی بشارت بغیر حساب کے جنت میں چلا جائے گا، نبی پاک نے فرمایا۔ تو وہ ان کے پیچھے پیچھے ہو گئے، ان کے پیچھے پیچھے گئے تو ان کا گھر دیکھا، وہ اندر چلے گئے، انہوں نے دروازہ بجایا تو وہ باہر نکلے۔ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے 2-4 دن اپنا مہمان رکھیں گے؟ تو اس بندے نے کہا کہ کیوں، کیا گھر سے لڑ کے آئے ہو؟ تمہارا گھر تو میرے گھر سے 3-4 گھر بعد قریب ہی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نہیں، لڑ کے نہیں آیا، ویسے میرا دل چاہ رہا ہے آپ کے ساتھ رہنے کو۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 5 ٹائم کی نمازیں پڑھتے ہیں، 1 سپارہ پڑھتے ہیں اور رات کو اتنے آرام سے بیڈ پہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور میں چرپائی یا بیڈ، تو میں ساری رات کبھی نفل پڑھ رہا ہوں، کبھی تہجد پڑھ رہا ہوں، وہ 1 سپارہ پڑھتے ہیں، میں 3 سپارے پڑھتا ہوں۔ تو ایسی کون سی خاص بات ہے؟ جب 3 دن گزر گئے تو حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ اے شخص، میں تمہارے پاس آیا تھا کچھ دیکھنے کے لیے، تو مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا، تم 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہو اور بس 1 سپارہ پڑھتے ہو، اور حالانکہ میں 3 پڑھتا ہوں، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، آپ تو تہجد بھی نہیں پڑھتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ میری بات سنو، میں ایک کام کرتا ہوں، میں جب رات کو سونے لگتا ہوں نا تو اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں کہ میرے دل میں کوئی بغض، حسد، کینہ یا کسی کے لیے بھی کوئی نفرت تو نہیں ہے۔ میں اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں، اور جب صبح اٹھتا ہوں تو میری نظر کسی اور چیز پہ نہیں ہوتی، اپنے دل پہ ہوتی ہے کہ میرا دل صاف ہے، کسی کے لیے حسد، کینہ یا ناراضگی یا بخیلی یا ایسی چیز تو نہیں ہے۔ بس اس کے علاوہ میرا کون سا عمل صحیح ہو سکتا ہے؟
تو میرا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کتنے بخیلیاں، بخل، حسد، اللہ ہمیں معاف کرے، ہم پتہ نہیں کتنی غلط باتیں کر جاتے ہیں، کتنا غلط کچھ کر جاتے ہیں اور کتنے جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ یقین کریں ہر بندہ اچھا بننے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، جو سب سے بری عادت ہے، اور جھوٹ کو سچ سمجھا جاتا ہے۔ کسی نے اگر کسی پہ الزام لگا دیا تو بغیر تصدیق کے ہم نے مان لیا اور یقین کر لیا کہ ہاں واقعی یہ بندہ مجرم ہے یا یہ بندہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ایک جگہ ایک شعر پڑا تھا نا کہ کسی بستی میں ہوگی سچ کی حرمت، ہمارے شہر میں باطل بڑا ہے۔ تو افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کے بہت زیادہ۔ دوسروں کا خیال ہم بالکل نہیں کرتے، ہم خود اچھے سے اچھا پہنتے ہیں، اچھے سے اچھا کھاتے ہیں، اور اگر ہمیں کوئی بھی شخص سوال کر دے کہ ہمیں ایک جوڑا کپڑوں کا چاہیے یا ہمیں کھانے کو روٹی چاہیے تو ہم نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں معاف کرو بابا، بھائی یہ مانگنے والے تو ہر وقت سر پہ سوار ہیں، یہ مانگنے والے تو ہر وقت آ جاتے ہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 درہم تھے، وہ 10 درہم لے کے گھر سے نکلے، ان کی قمیض مبارک پھٹی ہوئی تھی۔ ایک دکان پہ گئے تو وہاں پہ قمیضیں، کرتے بک رہے تھے، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کتنے کا ہے؟ اس نے کہا جی یہ 2 درہم کا۔ آپ نے 2 درہم کا خرید لیا۔ سامنے سے ایک انصاری آ رہا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ قمیض آپ مجھے دے دیتے تو کتنا اچھا ہوتا، دیکھیں میرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ آپ نے قمیض اتاری، اس کو دے دی اور دکان سے ایک اور خرید لی 2 درہم کی۔ 4 درہم خرچ ہو گئے، 8 درہم خرچ، 4 درہم خرچ ہو گئے۔ اب 2 درہم بچ گئے، 6 درہم تھے شاید ان کے پاس، 2 درہم بچ گئے۔ اب قمیض پہن کے جو آگے جانے لگے تو دیکھتے ہیں کہ ایک بچی بیٹھ کے رو رہی ہے۔ آپ نے اس سے کہا کہ کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا کہ میرے مالک نے، وہ بیچاری کنیز تھی خریدی ہوئی نوکرانی، تو میرے مالک نے مجھے 2 درہم دیے تھے کہ جاؤ آٹا لے آؤ، تو میرے 2 درہم کھو گئے ہیں، میں گھر جاؤں گی تو مجھے ماریں گے۔ تو میرے نبی کے پاس تھے ہی 2 درہم، انہوں نے لیے، اس کو دیے کہ یہ لو۔ جب واپس جانے لگے دیکھا تو وہ پھر رو رہی ہے۔ تو آپ نے پھر پوچھا کہ اب کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا میں اس لیے رو رہی ہوں کہ دیر ہو گئی ہے اور گھر جاؤں گی تو مجھے مار پٹے گی، میرا مالک مجھے بہت مارے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے انگلی سے پکڑا اور لے کے چل پڑے۔ اس کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر بھی تو نبی کے ماننے والے ہی تھے نا، مسلمان تھے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر سے آواز لگائی السلام علیکم، اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ دوبارہ پھر آپ نے فرمایا السلام علیکم، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ تیسری بار پھر کہا کہ السلام علیکم، تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام یا رسول اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے کہ مجھے پہچانتے بھی ہیں اور انہوں نے جواب نہیں دیا۔ خیر دروازہ کھلا، باہر آئے تو آپ نے اس بندے سے کہا کہ میں نے 3 بار سلام کیا اور تم نے جواب نہیں دیا۔ اس نے کہا کہ آپ نے 1 بار سلام کیا۔ تو ہم نے کہا ہم پر اللہ کی سلامتی ہو گئی۔ تو ہم خاموش رہے کہ آپ دوبارہ کہیں گے۔ آپ نے دوبارہ کہا، پھر آپ نے 3 بار کہا۔ تو اب تو واقعی ہم اللہ کی سلامتی میں ہیں، اللہ پاک کی کرم اور رحمت ہمارے سر پہ ہے، ہمیں یقین ہو گیا ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح آپ آج ہمارے گھر تشریف لائے، کیسے آپ نے اتنی بڑی مہربانی کی؟ آپ نے فرمایا میں اس بچی کے ساتھ آیا ہوں اور یہ بچی رو رہی تھی کہ دیر ہو گئی ہے اور 2 درہم کا آٹا میں لے کر جاؤں گی تو گھر میں مجھے مار پٹے گی کہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، تو اس لیے میں اس کی سفارش کرنے آیا ہوں کہ تم اسے مارو گے نہیں۔ اس بندے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی سفارش لے کر آئے ہیں تو جائیں، آج سے میں نے اس کو آزاد کیا۔ میرے نبی اتنے خوش ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ جاؤ تمہیں بھی اللہ پاک نے معاف کیا اور قیامت والے دن تم سب سیدھے جنت میں جاؤ گے، پورے گھر والے سب جنت میں جاؤ گے۔ تو اس طرح سے بھی تو کردار تھے نا۔
ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم صرف برائیاں کر رہے ہیں، ہم صرف غلطیاں کر رہے ہیں، ہم صرف جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ باہر نکلیں کوئی سچ نہیں کہہ رہا، سب جھوٹے، سب جھوٹ بول رہے ہیں، سب ایک دوسرے کے ساتھ بے ایمانیاں کر رہے ہیں پیسوں کے لیے، دولت کے لیے۔ پیسہ دولت تو جو میرے اللہ نے لکھا ہے وہ ہمارے مقدر میں جو ہے وہ ہمیں ملے گا۔ اب اگر 1000 لکھا ہے تو 10,000 نہیں ملے گا۔ ہم 10,000 کے پیچھے لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں سے ٹھگ بازیاں کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کتنے بڑے بڑے واقعات ہو گئے ہیں، کتنے لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے، کتنے لوگوں نے خودکشیاں کر لی ہیں۔ میں تو یہ سوچ سوچ کے اللہ سے معافیاں مانگتی ہوں کہ یا اللہ ہم پہ رحم کر دے، ہم پہ رحم کر دے۔ وہ ایک شعر اور میں آپ کو سناتی ہوں کہ شہر منافقت کی دکانوں پہ یوں ہے بھیڑ، شہر منافقت کی دکانوں پہ یوں ہے بھیڑ، سچائیوں کی جیسے ضرورت نہیں رہی۔ تو بس یہی ہے کہ اللہ پاک ہم پر اپنا کرم کرے، ہمیں جھوٹ بولنے سے بچائے، حسد سے بچائے، بغض سے بچائے، برائیوں سے بچائے اور ناراضگیوں سے بچائے، اور ہم خوش رہیں، خوش رکھیں۔ اور اس کے علاوہ ویورز، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور بیل آئیکن پہ پریس کیا کریں، لائک کیا کریں اور کمنٹس ضرور دیا کریں مجھے۔ کوئی بات نہیں، میں کوشش کرتی رہوں گی، ایک نہ ایک دن آپ لوگوں نے ضرور مجھے کمنٹس بھی دینے اور ویوز بھی دینے۔ کوئی بات نہیں، میں تو اللہ پاک پہ ہی بھروسہ رکھتی ہوں، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج کل پھر کھانسی اور بخار اور یہ سب چل رہا ہے، تو اگر آپ کے بچوں کو یا کسی کو کھانسی ہے تو آپ ادرک کو تھوڑا سا کوٹ کے اس کا رس نکال لیں، آدھا چمچ رس ادرک کا اور 1 چمچ شہد اس میں مکس کریں اور 2 بچوں کو پلا دیں، یعنی کہ 2 چمچ بن جائے گی نا، تو 2 بچوں کو پلا دیں رات کو سونے سے پہلے، اور اس کے بعد پانی نہ دیں، ٹھیک ہے۔ اور آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور بیماریوں سے بچائے، پریشانیوں سے بچائے اور مصیبتوں سے بچائے۔ رب العالمین سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اچھا ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔